ایک نام اور ہمارے سامنے، لیکن یہ نام کیا ہے؟ یہ شاید کوئی نعرہ کی طرح ہے. کیا ہے؟ اللہ از ون. ابھی اللہ از ون یہ نام تو میرا خیال نہیں ہوگا، انہوں نے شاید یوں ہی لکھ دیا ہو. انہوں نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب ایک مسئلہ پوچھنا تھا. ہم الحمدللہ پردہ کرتے ہیں، شادیوں میں بھی برقع نہیں اتارتے، تو میرے رشتہ دار برا مانتے اور کہتے ہیں کہ اتنا آنکھوں کا پردہ. ان کا کہنا ہے کہ آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے. اور بھی بہت سے لوگ کچھ اپنے اپنے طور پر باتیں کرتے ہیں. یہ بھی کہتے ہیں کہ آج کل کہاں شریعت پر چلا جا سکتا ہے. اور ہم نے مولانا پیر ذوالفقار صاحب کا بیان سنا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ شریعت سے انکار کرنے والا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اسے پھر سے کلمہ پڑھنا پڑے گا. تو اب تفصیل سے بتائیے کہ ایسے رشتہ داروں کو ہم کیا کریں اس کے بارے میں. یہ بڑا سنجیدہ اور سنگین مسئلہ ہے. ایک ہوتا ہے شریعت پر عمل نہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے شریعت پر اعتراض ہونا، شرع صدر نہ ہونا. ان میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. آدمی دل سے شریعت کا احترام کرے، شریعت کی حقانیت کو تسلیم کرے، اور پھر اس کے بعد عمل نہ کر سکے تو وہ گنہگار ہوگا. لیکن یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے، کیونکہ کبھی اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے گی. بہرحال وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ سرے سے شریعت ہی کو نہ مانے یا شریعت کے مسائل پر اعتراض ہو. یہ سنگین مسئلہ ہے، اور بعض شکلوں میں وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے، اور یہ انتہائی خطرناک چیز ہے. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کہنا ہے کہ آنکھوں کا پردہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ گول مول سی بات ہے. آنکھوں کے پردے سے کیا مطلب ہے؟ اگر یہ مطلب ہے کہ صاحب یہ پردہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور بس صرف نگاہیں جھکا لی جائیں یا پردہ ہو جائے، تو یہ تو قرآن کے بھی خلاف ہے. قرآن پاک میں خود پردے کا ذکر ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہیے قل للمؤمنین، آیت ہے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی، کہ اپنی عورتوں سے اور بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے آپ کہیے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ یعنی دوپٹے کو یا جو بھی ان کی چادر ہے وہ ڈالے رہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ چہرے کا بھی پردہ ہے. تو یہ کہنا ہے کہ خالی آنکھوں کا پردہ ہے، یہ بات درست نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ بس شریعت ایسی ہی ہے، اور کیا شریعت پر آج کل کہاں شریعت پر چلا جا سکتا ہے، یہ سب ایمان کی خطرے والی باتیں ہیں. ایسی شکل میں ظاہر ہے کہ کفر کا حکم تو نہیں لگے گا، کیونکہ کہنے والے کا منشا شریعت کا انکار نہیں ہے، بلکہ منشا یہ ہے کہ شریعت کے مسائل ممکن ہے دشوار ہو آج کے زمانے میں. تو غالباً کہنے کا منشا یہی ہے، شریعت سے بیزاری یا تنفر نہیں ہے، نفرت نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے کفر کا حکم تو نہیں لگے گا، لیکن ہے بڑی سنگین چیز. گویا شریعت سے شرح صدر نہیں ہے، یا شریعت پر ہلکا پھلکا سے ایک اعتراض ہوتا ہے. تو اس لیے آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ آڈیو بھیجی جائے تاکہ ہم ان کو سینڈ کر دیں، تو آپ ان کو سینڈ کر دیجئے کہ ایسا نہیں ہے. شریعت میں باقاعدہ پردہ ہے، اور چہرے کا بھی پردہ ہے، کیونکہ چہرہ انڈیکس ہوتا ہے. جیسے کتابوں کی ایک انڈیکس فہرست ہوتی ہے، ایسے ہی چہرہ پورے جسم کا انڈیکس ہوتا ہے. پورے جسم کا تعارف ہوتا ہے، اور پورے جسم کا انڈیکس ہوتا ہے. اگر چہرے کے اندر خوبصورتی ہے تو پھر آگے انسان کے خیالات اور گندے ہوتے ہیں. تو یہ کہنا کہ صاحب چہرے کا پردہ نہیں، یہ بڑی غلط بات ہے. چہرے کا بھی پردہ ضروری ہے. اور یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ سب بس ایسی ہی باتیں، ایسا نہیں ہے، شریعت کا باقاعدہ حکم ہے. اور ہم درخواست کریں گے کہ اپنے اس غلط فہمی کو دور کیا جائے، اور شریعت کے احکام کو سینے سے لگایا جائے. اس کے اپنے فوائد ہوتے ہیں، اس کی اپنی مصلحتیں ہوتی ہیں. تو بہرحال آپ کوشش کریں کسی کے کہنے پر نہ آئیں. باقاعدہ جو آپ کا معمول ہے کہ برقع پہننا یا پردہ کرنا، آپ اس طرح پورا پردہ کریں. جو کہہ رہا ہے اس کو کہنے دیں، اور ان کو بھی پیار سے اور محبت سے اور حکمت سے سمجھانے کی کوشش کریں. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کے بھی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی.